بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے روغنی ران کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، جو کہ ہر چیز کے ساتھ مزے کے لگتے ہیں۔ ناشتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ، چکن کے ساتھ یا کسی بھی سالن کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو گھر پہ بنائیں۔ دیکھیے چلے اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی۔ یہ 1 کلو میرے پاس میدا ہے، 2 ٹیبل سپون چینی ہے میرے پاس، 1 ٹیبل سپون نمک ہے، یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون ایسٹ ہے اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے۔ بیکنگ پاؤڈر نہیں، بیکنگ سوڈا لینا ہے آپ نے۔ دو ٹیبل سپون گھی ہے اور 1 کپ کے برابر دہی ہے، یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں۔ اور 2 کپ نیم گرم دودھ لیا ہے میں نے، اس کے ساتھ اس کو گوندنا ہے۔ آٹا نہ بہت سافٹ ہو اور نہ بہت سخت ہو۔ اب اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو ڈو کی شکل میں لے آئیں گے۔ یہ میں ڈو گوندھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ڈو کو میں نے گوندھ لیا ہے، نہ بہت سخت اور نہ بہت نرم ہے۔ اب اس کو ہم 2-3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پروف ہونے کے لیے۔ یہ پروف ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے نان بنائیں گے اور میں نان بیک کروں گی، گرل پہ بیک کروں گی۔ تو پھر ملتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد۔ یہ دیکھیں آٹا رائز ہو گیا ہے بہت اچھا۔ اس کو پنچ ڈاؤن کر کے اس کے ایئر ببلز نکال لیں۔ تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیں نیچے۔ اس کو ہاف کر لیں تاکہ ہینڈل کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے پیڑے بنا لیں آپ، جتنے آپ پسند کرتے ہیں، بڑے یا چھوٹے۔ نان تھوڑے سے موٹے ہی ہوتے ہیں تو اس کا پیڑا بڑا ہی بنے گا۔ اتنے سائز کے آپ پیڑے بنا لیں۔ یہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے اور اس کو بھی تقریباً 10 منٹ ریسٹ دے دیا میں نے۔ اس کو یا تو آپ ہاتھ سے پھیلا لیں یا تھوڑا سے بیلن سے بڑا کر لیں، بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا۔ بس اتنا بڑا ٹھیک ہے، اتنا ہی بڑا اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس پنچ ہے جس کو میں اس طرح سے اس پہ نشان ڈالوں گی۔ یہ بہت اچھا پروفیشنل لک دیتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے دبا لیں۔ دیکھیں اس طرح سے نشان آ گئے اس کے اوپر۔ اب میں نے یہ ایک انڈے کی زردی ہے، اس میں نے تھوڑا سا 2 چمچ تقریباً دودھ ڈالا ہے۔ میں یہ انڈے کی زردی لگا رہی ہوں اس کے اوپر۔ یہ کچھ وائٹ تل ہے میرے پاس، یہ کچھ بلیک ہے۔ یہ توا میں نے جلایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ نان اٹھا کے احتیاط سے توے پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ نیچے سے پک جائے۔ اوپر سے ہم اس کو کلر اوون میں دیں گے۔ اس پہ ہلکے ببلز آنے لگ جائیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے نیچے سے پک گیا۔ یہ ہو گیا، اس کو ہم ٹرے میں لگا دیں گے۔ اسی طرح سے میں دوسرا نان تیار کر کے یہاں رکھوں گی، یہاں پہ ایک اور نان کی جگہ ہے، پھر اس کو گرل میں ہم بیک کریں گے۔ آنچ نیچے آپ کے توے کے ہلکی ہونی چاہیے، زیادہ تیز نہیں ہونا، نیچے سے جل جائے گا اور کچا رہ جائے گا اندر سے۔ یہ دوسرا نان بھی ہو گیا۔ اب اس کو میں اوون میں رکھنے لگی ہوں۔
اوون کی گرل جلائی ہوئی ہے میں نے، گرل میں اس کو بیک کرنا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے نان بہت اچھے بیک ہو گئے، بہت زبردست نان بنے۔ چکن کے کسی سالن کے ساتھ نہاری کے ساتھ آپ یہ نان سرو کریں، بازار سے نان لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ضرور بنائیے گا یہ نان اس ریسیپی سے۔ میری ریسیپی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔